نہیں ہمیں کیوں بھول گئے؟ وہاں سے قد ناپ لائے ہیں حوروں کا کہ 130 فٹ لمبی حور ہوگی. میں آپ سے اپنی بات کہہ رہی ہوں. میرے سامنے کوئی 130 فٹ لمبی چیز کھڑی ہو تو میں پٹ سے گر کے مر جاؤں گی. میرا احساس عادی نہیں ہے اس قد و قامت کو دیکھنے کا. مگر یہاں جب ٹی وی پہ لوگ بات کرتے ہیں، اور میرے محاورے کے لیے میری جان بخشی کر دیجیے گا، ہونٹوں پہ زبان پھیر پھیر کے، تو سوچئے مانگ کیا رہے ہیں؟ جو یہاں مانگ رہے ہیں وہی وہاں مانگ رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کچھ تو تفریق ہونی چاہیے تھی، کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا. لیکن سمجھتے تو وہ لوگ ہیں جنہیں جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں ہر قدم پہ اپنی جگہ بدلنے کی ضرورت ہو. بھلا وہ سمجھیں گے کیا؟ بے وقوف ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک ہم نے دیکھا ایک سوچ پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک فن ہو جس میں وہ مہارت رکھتے ہوں اور بہت سارے لوگ ان کی اس صلاحیت کی تعریف بھی کرتے ہوں، تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم شاید ملک بھی چلا سکتے ہیں. تو اب آپ جو نوجوانوں کی وکالت کر رہی ہیں، آپ نے نوجوانوں کا لیڈر بننے کا کبھی نہیں سوچا؟ کیونکہ آپ کا تو جلسہ سننے کے لیے ہاؤس فل ہو جائے گا، اور سیاستدان تو یہی چاہتے ہیں. نوجوان اپنا لیڈر خود ہے، اس کے درمیان لیڈر ہے اگر انہیں کوئی پنپنے دے. ہم تو نوجوانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آرزو کیا کرو، تمنا کس چیز کی ہو، قوت خرید کتنی ہونی چاہیے. زندگی میں کامیابی قوت خرید سے نہیں آتی. زندگی میں کامیابی احساس سے آتی ہے. احساس شعور کو جگاتا ہے. شعور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی بالکل آپ کے ساتھ لگا کھڑا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی آپ پر اتنی ہے جتنی آپ کی ذمہ داری. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اتنے لیڈر پیدا کیے، مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی، بلکہ شاید آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں تو گنتی ختم ہو جائے گی. ہم نے لیڈر کے معنی بدل دیے، لیڈر آج تک نہیں بدلا. لیڈر کے معنی بدل دیا. آپ ان نوجوانوں کو ایک دفعہ یہ اجازت دے دیجئے کہ یہ وہ سوچ لیں جو سوچنا چاہتے ہیں، یہ وہ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں. جہاں کہیں آپ انہیں لڑکھڑاتے دیکھیں، ہاتھ آگے بڑھا دیجیے گا، صرف تھامنے کے لیے، صرف تھامنے کے لیے. اور اب ہم وہ ہاتھ نہیں تھامتے. اس ہاتھ کے تھامنے کو، جب تک میری نسل اس ملک میں پل بڑھ رہی تھی، تعلیم کے ساتھ ایک لفظ لازمی تھا، اس کو ہم تربیت کہتے تھے. اب تعلیم بے حساب، تربیت صفر. صفر. اس وقت یہ سوچا جاتا تھا کہ تعلیم لفظ ہیں، تعلیم خیال ہیں، تعلیم نظریہ ہے، اور تربیت اس کو عملی شکل دیتی ہے. اب ہمیں عملی شکل کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم اسی وقت حاصل کر لینا چاہتے ہیں. آپ آج سیاسی پارٹی بدلیے، دیکھیے گا شام کو آپ کے بینک اکاؤنٹ کی کیا صورتحال ہوگی. اور ہم اس سے کبھی نہیں گھبرائے. اس کا ہمارے پاس بڑا باشعور جواب ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے انہیں اپنی وفاداری دے دی، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. واہ، کیا زندگی کا بازار ہے کہ وفا بکنے لگی. اور جب وفا بکتی ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ صرف جفا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا.
جیسا کہ آپ نے گفتگو کی، میں یہ ضرور، یہ میری ذاتی طور پہ بھی بہت دلچسپی ہے یہ جاننے میں کہ ہم نے مرد حضرات کو عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ ان کا ایک ایکا ہوتا ہے معاملات میں، وہ ایک دوسرے کی طرفداری بھی کرتے ہیں، اور خواہ معاملات کیسے بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کی، کئی مرتبہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے آپ کا اپنا کیا ذاتی طور پہ تجربہ رہا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو بھی ایک الائنس، ایک اتحاد بنانے کی ضرورت ہے؟ مختلف مراحل میں خواتین کو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑوایا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میرا فوری جواب تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر سوچئے، مرد عورتوں سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ان کی زندگی گھر کے دروازے اور صحن سے باہر زیادہ گزرتی ہے. معاشرہ ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت تیار ہے. وہ اپنے افسر سے ڈانٹ کھا کے آتے ہیں تو اپنے گھر کے کلرک، اپنی بیوی، اپنے بچوں پر وہ غصہ اتار دیتے ہیں. کہیں نہ مت سمجھیے کہ وہ ایکا کیے ہوئے ہیں. کاش کہ اس معاشرے کو ایکا کرنا آتا ہوتا. کاش کہ اس معاشرے کو یہ پتہ ہوتا کہ جو ہمت اور حوصلہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونے میں ہے، وہ ہاتھ جھٹک دینے میں نہیں ہے. ہم ہاتھ جھٹکنے کے لیے تیار رہتے ہیں، میں نہیں مانتی. اور ایک دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے، میں نے کہا تھا ہم خوفزدہ لوگ ہیں، خوفزدہ معاشرے ہیں. ایک چیز اختیار اور قوت کا بھوت ہم پہ مسلط ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنا آپ دوسروں کو ذلیل کریں گے اتنے ہی آپ خود عزت مآب ہو جائیں گے. میں غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں. ٹی وی کھول کے بیٹھیے گا، آدھا گھنٹہ برداشت نہیں ہوگا. اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے ان قدروں کی جو تہذیب اور اخلاق کی پرورش کر سکیں. دیکھیے، کسی مذہب نے جسم کو برا نہیں کہا. میرا یہ مادی وجود بھی عزت کے قابل ہے، توقیر کے قابل ہے، حرمت کے قابل ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جو اس کا جی چاہے دریدہ دہانی کرے یا دریدہ دستی اور خوش ہوتا رہے. نہیں، میں نہیں مانوں گی کہ عورتیں الگ کھڑی ہو جائیں اور مرد الگ کھڑے ہو جائیں. آپ وہ بات کہہ رہی ہیں جو مولوی کہتا ہے آپ کو، جو مولوی آپ سے سارا دن کہتا ہے، آپ اس کی بات کو آگے بڑھا رہی ہیں. میں مولوی اور عالم میں بہت فرق کرتی ہوں. عالم وہ بات کرتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت کے لیے ہوتی ہے، اور مولوی وہ بات کرتا ہے جو ایک لمحے کو خوش کر دیتی ہے اور کبھی کبھی وزیر بھی بنوا دیتی ہے. تو آپ خوش کرنے کے لیے جی لیجئے. یہ جو میں کسی صورت میں نے زندگی میں آج تک نہیں ہے جانا کہ جو مرد ہیں وہ کوئی دوسرا وجود رکھتے ہیں اور عورتیں کوئی دوسرا وجود رکھتی ہیں. طاقت اور اختیار نے یہ سکھایا ہے. آپ دیکھیے، دولہا ہونے والے دولہا کی اماں ہونے والی دلہن ڈھونڈنے جاتی ہیں. ہونے والے دولہا کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہے، ہونے والے دلہن کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہے. انگریزی کے 2 لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے. یہ فیئر اینڈ لولی سنڈروم سے ہی باہر نہیں نکلے آج تک. انسان کی قدر کہاں ہے؟ اس غریب مرد کو جس کو آپ کہتی ہیں انہوں نے ایکا کر لیا ہے، اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ تنخواہ ہاں آپ نے بتائی، لیکن بتائیے کہ ہند سے کے آگے صفر کتنے لگتے ہیں؟ 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ حضور ہند سے ہٹا لیجئے تو صرف صفر ہی رہ جائے گا. توقیر تو اسے ایک ہند سے کی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا. ہم عزت کے معنی سے بے خبر ہو گئے.
اور خاص طور پر جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں عزت کا کوئی دخل نہیں ہے. محبت میں عزت کیسی؟ تھپڑ کیوں مارا؟ محبت میں مار دیا تھا. گالی کیوں دی؟ محبت میں دے دی تھی. اگر بیوی وہی بات محبت میں دہرا دے تو پھر 3 حرف رہا، 3 حرف حاضر ہیں. یہ کیسی محبت؟ نہیں، ہم کہیں بہت گڑبڑائے ہوئے لوگ ہیں. میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ خدا کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیجیے. آئیے میں اور آپ مل کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ختم. آپ کیکر کے پیڑ سے یہ توقع کریں کہ اس پر گلاب اگیں گے تو نہ کیکر کی خطا ہے نہ گلاب کی. خطا میری اور آپ کی ہے کہ ہماری توقع کیا ہے. بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک اور بات بھی کہہ دیجئے، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنرل ضیاء صاحب کب تک آپ کے محبوب رہیں گے؟ اور بھی بہت سی شخصیات آئیں، نہیں، کوئی ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچا. ابھی تک کوشش ابھی تک جاری ہے. وہ کوشش کم نہیں ہوئی ہے، کوشش ابھی تک جاری. مگر واہ، میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے، یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں، کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجیے گا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں، مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے، وہ سن لیجیے بس روز محشر میں. اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو، فارسی غزل کا محبوب ہو، عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتدا تھی تشبیب، اس میں محبوب کا ذکر ہو. یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان، کسی تہذیب، کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو. کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں. وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، وصل کو ہجر جانتا ہے، ہجر کو وصل جانتا ہے، یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے. ہوا کوئی دوسرا جنرل ضیاء؟ اللہ میاں بنانا بھول گئے، سانچا توڑ دیا. کوشش میں لوگ شدت سے مبتلا ہیں، شدت سے مبتلا ہے. بڑا چالاک آدمی تھا، اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے، بہت معمولی طالب علم زندگی کی. دیکھیے، ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے. جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے بار یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے. یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے. آپ ملا کو دیکھیے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، بارگاہ، زیارت گاہیں، چہلم، سوئم، نکاح، ختنے، عقیقے، کوئی بات بتائیے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے. کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو، اور کس بھول پن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں. اور کافی حد تک اسی کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں. اب میں چٹھی آتی ہوئی دیکھ رہی ہوں یہ سیشن کلوز کرنے کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کا عارفہ صاحبہ.
ایک یہ میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے پاس بہت شعور ہوتا ہے, بہت سارے ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تجربات کو دوسروں کے ساتھ, خاص طور پہ نئی نسل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی لیے یہ سیشن آج عارفہ صاحبہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے, جشن منانے کے حوالے سے تھا. آپ سب نے اس میں شرکت کی اور اس کو 4 چاند لگا دیا. آپ سب کا بہت شکریہ. عارفہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی, اب بھی کروں گی. ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا, جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں بالکل نیک نہیں ہوں کہ مجھے دنیا بری لگتی ہو, مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے. زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہیں اور دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہیں, دونوں کی عزت کر لینا چاہیے. ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے, صحیح ہو یا غلط, لوگوں کو شریک کر لینا, وہ اس کو چھان کے دیکھ لیں گے. جو اچھا ہوگا شاید مان لیں, جو برا ہوگا تو میں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا. میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں. بہت